کا سوال یہ ہے کہ جب مطلب انحرافات والے یا جن کے یہاں سلفیت کا کھرا پن نہیں ہے، کچھ تلوثات ہیں، کمزوریاں ہیں، ایسے لوگوں پر جب رد کیا جاتا ہے یا ان کی سلفیت کھری نہیں ہے، اس سلسلے میں لوگوں کو مثال کے طور پر آگاہ کیا جاتا ہے، تو بہت سارے ان کے ہم نوا ہیں جو دفاع میں اتر جاتے ہیں اور بعض بسا اوقات بہت آگے بڑھ کر کے وہ الفول بھی بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو اسی راہ پر چلنا چاہیے جس راہ پر ہمارے اسلاف چلا کرتے تھے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی ذات کے دفاع کا سرے سے مشن نہ اٹھائیں۔ اپنی ذات کا دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہم صرف منہج کا اصول کا دفاع کریں۔ ٹھیک ہے، وہ سلفی علماء جنہوں نے رد کیا ہے ان کے خلاف انہوں نے محاذ کھڑا کر دیا، برائیاں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، الفول بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اپنی ذات کا دفاع نہیں کرنا ہے، لیکن ہمیں سلفی منہج کا دفاع کرتے رہنا ہے اور حقیقتوں کو دلائل سے اصول سے سمجھنا ہے۔ ہمیں اس کے پیچھے پڑ نہیں جانا ہے، ہمارے خلاف کس نے کیا کہہ دیا، ہمارے خلاف کس نے کیا لکھ دیا، جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، وہ ان کا ظرف ہے، وہ ان کا کردار ہے، وہ ان کی نادانی ہے۔ ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حق کی رسائی کی توفیق عطا فرمائے، نفس پرستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ، رجحانات سے، طرفداریوں سے، میلانات سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دعا کرنی ہے، اپنی ذات کا دفاع نہیں کرنا ہے، ہمیں دفاع کرنا ہے منہج سلف کا۔ ہم نے رد کیا ہے، اللہ کے لیے رد کیا ہے، اس لیے رد کیا ہے تاکہ رد کر کے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ ہم نے دین سمجھ کر کے رد کیا ہے، یہ سلفی عالم کو کرنا چاہیے۔ اور جو سلفی منہج اور فکر کے علماء، طلباء، دعاء یا افراد ہیں ان کو بھی یہ تعلیم جانی چاہیے کہ ہمیں خالص منہج کی ہی نشر و اشاعت کی فکر کرنی چاہیے۔ رد باطل سلف سے لے کر کے خلف تک کا طریقہ رہا ہے۔ قرآن کریم تردید سے بھرا ہوا ہے، مشرکین، ملحدین، اہل کتاب، یہود، نصارہ، سابقین، ایسے ہی ضالین، ایسے ہی فاسقین، سارے لوگوں کی تردید سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت تردید سے بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام تردید کرتے رہے، اور پوری تاریخ ائمہ دین کی، محدثین کی بھری ہوئی ہے۔ الرد علی المبتدع، الرد علی الجہمیہ، الرد علی المنتقین، الرد علی فلان شخصی اور فکری اور جماعات اور فرقوں کے اوپر رد، پوری تاریخ ہے۔ تو رد ہمیشہ ہوتا رہا ہے، رد ہمیشہ کیا جاتا رہے گا، اور رد ہی سے حق نمایاں ہوگا۔ جہاں امر بالمعروف ہے وہیں النہی عن المنکر بھی ہے۔ جو لوگ اس کو اپنی دعوت کی بنیاد ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے، بھلائی کا حکم دو اور منکر کی انکار کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے تو انکار نہ کرو، حالات ایسے نہیں ہیں، امت کا معاملہ نازک ہے، دنیا کے اندر سارے دشمنان اسلام کے خلاف ٹوٹ پڑے ہیں، ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم آپسی اختلاف کی بات نہ کریں، ردود کی بات نہ کریں، ایک دوسرے کی تردید اور تنقید کی بات نہ کریں، اس سے تو ہم اور بکھر جائیں گے، انتشار پیدا ہوگا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہمیں اللہ کے دین کے بارے میں اللہ کی کتاب سے زیادہ غیرت ہے، ہمیں اللہ کے دین کے بارے میں نبی کی سنت سے زیادہ غیرت ہے، ہمیں اللہ کے دین کے بارے میں امت کے چیدہ اسلاف سے زیادہ غیرت ہے۔ یہ نادانی کی بات ہے۔ یہ دین خالص اسی لیے اب تک باقی ہے کہ اللہ کا دین حق بیانی کے ساتھ، رد باطل کے ساتھ چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ اگر صرف حق بیان کرنا کافی ہوتا کہ توحید کی دعوت دو تو رد شرک کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اگر کافی ہوتا تو سنت بیان کرو، رد بدعت کی ضرورت ہی نہ ہوتی، اگر کافی ہوتا تو حق بیان کرو، باطل کی تردید کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ لیکن روز اول سے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، آگے فرمایا وإیاکم ومحدثات الامور، ساتھ ساتھ وبضدها تتبین الاشیاء، ہے کہ نہیں؟ تو شرک بغیر بے نقاب کی توحید نمایاں نہیں ہو سکتی، بدعت کو بے نقاب کیے بغیر سنت نمایاں نہیں ہو سکتی۔ سلفیت کی خالص راہ، خلاف سلفیت تمام فرق اور افراد کی تردید کے بغیر سلفیت کی راہ نمایاں نہیں ہو سکتی، یہ لازم ہے۔ تو ہمارا کام یہی ہے کہ پروپیگنڈے کرنے والے کرتے رہیں گے، بس اللہ سے دعا کریں،
انہیں نہیں سوچ ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے، ان کے پاس فہم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جس جرم میں بیٹھتے ہیں اس میں اسی طرح کی باتیں سنتے ہیں، جانتے ہیں، اور رجحانات ہوتے ہیں، تعصبات ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، قربتیں ہوتی ہیں، اس بنیاد پر انسان اس طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں ضروری ہے کہ کسی آدمی کی فکر بگڑی ہی ہوئی ہے اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے، نئی علم ہے اسے، نئی معلومات۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سلفیت کی نشر و اشاعت پر توجہ دیں، اسی کے دفاع میں کھڑے رہیں، اپنی ذات کوئی گالی دے، ملامت کرے، کوئی فرق نہیں، اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔